بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلى المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے اور بطور انسانی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا حساب و کتاب ہونا چاہیے. اچھے لوگوں کو ان کی نیکی کا اچھا بدلہ اور برے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے. اور یاد رکھیے گا، قبر یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. میں نے یہ جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے 22 جمادی الثانی 1442 ہجری ہے، 5 فروری 2021 سے عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع عذاب قبر اور اس کے دلائل. آگے بڑھنے سے قبل میں عذاب قبر کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم قبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان جو دفن ہو وہی اس کی قبر ہو. قبر کا لفظ اغلبیت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے زیادہ تر مذاہب میں مرنے کے بعد انسانوں کو دفن کیا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے. ورنہ اگر کسی انسان کو قبر نصیب نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ وہ عذاب قبر سے یا قبر کے فتنے سے محفوظ رہ گئے. دوسری بات، جس طرح انسان کے دیگر حواس لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، بالکل اسی طرح انسان کی عقل جو ہے وہ بھی محدود ہے. ایک انسان، اس کی ناک بڑی تیز ہے نا، زیادہ سے زیادہ کتنے فاصلے سے ایک چیز سونگھ سکے گا؟ 2 میٹر، 4 میٹر، 10 میٹر، اس سے زیادہ تو نہیں. اب فرض کیجئے ایک انسان کے سونگھنے کی رینج ہے 10 میٹر. 10 میٹر کے پار آگے کوئی خوشبودار چیز پڑی ہوئی ہے اور وہ انسان کہتا جی نہیں پڑی ہوئی. ہم کہتے ہیں کیوں؟ کہتا جی مجھے خوشبو نہیں آ رہی. بھائی تمہیں خوشبو اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے وہ تمہاری رینج سے باہر ہے، ورنہ چیز تو پڑی ہوئی ہے. ایک انسان بڑی نظر اس کی تیز ہے، زیادہ سے زیادہ کہاں تک کام کرے گی؟ 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر. اگر کوئی چیز 2 کلومیٹر کے پار پڑی ہوئی ہے، وہ بندہ کہتا جی وہ چیز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کیوں؟ کہتا جی مجھے نظر نہیں آ رہی. بھئی اس میں آپ کی نظر کی رینج کا قصور ہے، چیز پڑی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایک انسان بڑا پیٹو ہے، کتنا کھا سکتا ہے؟ 2 روٹیاں، 4 روٹیاں، 10 روٹیاں، 20 روٹیاں، 50 کھا لے گا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کے یہ تمام کے تمام حواس محدود ہیں، بالکل اسی طریقے سے انسان کی عقل بھی محدود ہے. اگر ایک چیز عقل میں نہیں آتی تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انسان کی محدود عقل بعض معاملات کو نہیں پا سکتی. اب یہ جو معاملات ہیں نا، انسان کی موت کے بعد سے لے کر قیامت سے پہلے کے یا آخرت کے، یہ سارے کے سارے انسانی عقل سے ماورا ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب انسان، بڑا قیمتی جملہ ہے، غور کیجئے گا، جب انسان شرعی معاملات میں
اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو باتیں دو ہی ہیں، یا دین میں اپنی مرضی سے اضافہ کر لے گا، جس طرح کے لوگوں نے عقل کو بنیاد بنا کر بے شمار بدعات دین میں شامل کر دی، اور کیا کہا جی اس میں حرج کیا ہے، یا پھر اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ انسان شریعت میں موجود کسی چیز کا انکار کر دے گا، جس طرح کے بہت سارے لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا۔ کس وجہ سے جی؟ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ بھائی آپ کی عقل میں تو یہ بات بھی نہیں آتی کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے لے کر سب سے پہلے بیت المقدس تک سیر کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات بابرکات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں، آج کے سائنسی دور میں انسان جتنے مرضی وسائل استعمال کر لے، ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس تک ہو کر واپس نہیں آ سکتا۔ میں حساب و کتاب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مکہ میں ابھی تک ایئرپورٹ نہیں بنا، جدہ ایئرپورٹ استعمال کریں یا طائف ایئرپورٹ استعمال کریں، دونوں جگہ جانے کے لیے آپ کو کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہے۔ اور اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ امیگریشن کی کاروائیوں سے گزریں گے، آپ سیدھے ایئرپورٹ جا کر جہاز پر بیٹھ جائیں اور آپ کے بیٹھتے ہی جہاز پرواز کر جائے تو 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے غزہ تک، 5 گھنٹے ہو گئے جی۔ اور جہاز سے اتر کر امیگریشن کے مرحلے سے گزرے بغیر آپ تیز رفتار گاڑی پکڑ کر اگر بھاگیں سیدھے مسجد اقصی تک تو آپ کو کم از کم 2 گھنٹے لگیں گے، یہ 7 گھنٹے بنتے ہیں۔ اور دنیا میں یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی 14 گھنٹوں میں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بیت اللہ سے نکلے اور مسجد اقصی جا کر وہاں سے ہاتھ لگا کے واپس آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا کچھ کیا یہ ہم سنتے آئے ہیں، بچپن سے لے کر پڑھتے بھی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کروائی، وہاں پر مسجد اقصی کو دیکھا۔ تو اب ایک انسان اس بنیاد پر اسراء کا انکار کر دے، سیر کا انکار کر دے، جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس گئے ہی نہیں، کیوں جی؟ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، حالانکہ معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا اور ہر 2 آسمانوں کا درمیانی فاصلہ 500 سال کا ہے، 3500 سال یہ بنتے ہیں۔ اور پھر 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے، رب کائنات سے گفتگو کی ہے، وہاں سے باقاعدہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ تو ان چیزوں کا انکار محض اس وجہ سے کر دینا کہ ہماری عقل اس بات کو نہیں مانتی، یہ انتہائی خام خیالی ہے، بے وقوفی اور حماقت کی انتہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے اس کو دفن کیا جائے، چاہے اس کو جلا دیا جائے، چاہے اسے جنگلی جانور کھا جائیں، چاہے بم دھماکے کے اندر اس کے جسم کے ہزاروں ٹکڑے اڑ جائیں، چاہے اس کا جہاز کریش ہو جائے، وہ سمندر میں گرے مچھلیوں کے پیٹ میں چلا جائے، یہ طے شدہ بات ہے کہ عالم برزخ میں انسان کا حساب و کتاب ہوگا، ضرور ہوگا۔ قرآن و حدیث کے دلائل اس پر شاہد ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جو میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ انسانی روح کا انسانی جسم کے ساتھ 5 قسم کا تعلق ہے۔ میں ایک بار پھر عرض کر دوں، ماشاءاللہ آپ لوگ بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سنتے ہیں، لیکن یہ باتیں کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ انسانی جسم کا انسانی روح کے ساتھ 5 قسم کا تعلق ہے جی۔ سب سے پہلے انسانی جسم کا انسانی روح کے ساتھ تعلق ہے پیدا ہونے سے پہلے۔
اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو ہماری اس وقت کیفیت ہے پیدا ہونے سے پہلے ہماری وہ کیفیت نہیں تھی۔ یہ بات ہر بندہ سمجھتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا تعلق ہے انسانی جسم کا انسانی روح کے ساتھ اس دنیا میں حالت بیداری میں۔ میں اور آپ جاگ رہے ہیں، ہم انسانی جسم ہیں، ہمارے اندر روح موجود ہے، اور یہ کیفیت جو پہلے والی کیفیت ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ تیسری شکل ہے انسانی جسم کا انسانی روح کے ساتھ تعلق اس دنیا میں نیند کی حالت میں، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان کی جو حالت نیند میں ہوتی ہے وہ بیداری میں نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے، اور ہمارے پنجابی زبان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ستا مویا بندہ ایک برابر ہوتا ہے۔ تیسرا تعلق، یہ بلکہ چوتھا تعلق انسانی جسم کا انسانی روح کے ساتھ ہوگا قبر میں، اور وہ تعلق سابقہ تینوں سے بالکل مختلف ہوگا۔ اور پانچواں تعلق انسانی جسم کا انسانی روح کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن جنت کے اندر یا جہنم کے اندر، اور اس کا سلسلہ ان پچھلے چاروں سلسلوں سے بالکل مختلف ہوگا۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے تقریباً کچھ 16 منٹ میں باتیں کی ہیں، ان کی روشنی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن و حدیث سے عذاب قبر کے دلائل دوں، جو لوگ قبر کے عذاب کے انکاری ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ قبر کا عذاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے پناہ مانگی ہے ہر دور میں، اور یاد رکھیے انکار حدیث کا فتنہ ہو یا ختم نبوت کے انکار کا فتنہ ہو، قبر کے عذاب کے انکار کا فتنہ ہو، یہ سارے کے سارے فتنے ہیں، یہ آزمائشیں ہیں ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پہلے سپارے کی آیت ہے کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، تم مردہ تھے، میری طرف دیکھیے گا ذرا، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر اللہ تمہیں مارے گا، اور پھر تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ کتنی شکلیں ہوگی بھائیو؟ 4، 2 زندگیاں 2 موتیں۔ کہتے ہیں جی ایک موت تھی پیدا ہونے سے پہلے، اور ایک موت ہے پیدا ہونے کے بعد، یہ 2 موتیں ہو گئیں، اور ایک زندگی یہ والی ہے، اور ایک زندگی جنت یا جہنم میں ہوگی۔ کتنی زندگیاں ہو گئیں؟ 2۔ کہتے ہیں کہ یہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں، اگر ہم قبر کی زندگی کو تسلیم کر دیں، اگر ہم قبر کی زندگی کو تسلیم کریں تو ایک تیسری زندگی آ جاتی ہے جو کہ قرآن کے خلاف ہے، اور مسلمان یہ بات سن کر سادہ لو مسلمان متاثر ہو جاتا ہے، بات تو بالکل درست ہے، لیکن بات اتنی سیدھی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جو تمہیں رات کو مار دیتے ہیں۔ جائیے جا کر ترجمے والے قرآن جیت اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، هو الذی یتوفاکم، وفات کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ انسان کا مر جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے نیند کو موت قرار دیا، اور میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النوم اخو الموت واہل الجنت لا ینامون۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیند موت کی بہن ہے
اور جنتیوں کے لیے نیند حرام ہے، جنت کے اندر نیند نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن نے نیند کو موت قرار دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا۔ پھر جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہماری اکثریت کو تو پتہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت جو ہمیں دعائیں بتائی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے بسمک اللہم اموت و احیا، اے میرے اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب صبح ہم بیدار ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی ہمیں ایک دعا سکھائی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پاک ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن نے نیند کو موت قرار دیا، حدیث نے نیند کو موت قرار دیا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نیند کو موت سمجھتے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ جی قبر کی زندگی تیسری زندگی قرآن کے خلاف ہے، تو کیا یہ نیند جو تیسری موت ہے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی؟ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ نیند موت ہے لیکن عام قسم کی موت نہیں، ایک خاص موت ہے۔ تو جب قرآن نے نیند کو موت قرار دیا اور یہ موت ایک خاص قسم کی ہو سکتی ہے، تو پھر سوال یہ ہے قبر کے اندر جو زندگی ہے وہ تیسری کیوں نہیں ہو سکتی، خاص قسم کی زندگی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر نیند قرآن کے خلاف نہیں ہے تو قبر کے اندر جو زندگی ہے وہ قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ بنیادی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اصل میں اس موضوع کو منتخب کرنے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ ایمان جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کے لیے کائنات کی سب سے انمول چیز ہے، اور شیطان کا سب سے خوفناک حملہ انسان کے ایمان پر ہوتا ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے انسان کو ہر وقت خبردار رہنا چاہیے۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خنجر لگے، طبیب آیا، اس نے دوائی پلائی، وہ دوائی زخم کے راستے باہر نکلنے لگی، طبیب کی چیخیں نکل گئیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا امیر المومنین آپ وصیت کر دیجئے، آپ بچ نہیں سکتے، زخم اس قدر خطرناک ہے کہ آپ کی موت یقینی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر 2-3 کام کیے، اور ان میں سے ایک کام کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امین الامت کا لقب ملا کہ یہ اس امت کے امین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کچھ منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ بلایا، کہا ابو عبیدہ مجھے منافقین کے نام بتاؤ۔ کہا یہ نام میرے ساتھ قبر میں جائیں گے، میں نہیں بتا سکتا، ہمیں تو فکر نہ ہوتی۔ کہا چلو منافقین کے نام نہیں بتا سکتے، اتنا تو کر سکتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تمہیں ایک فہرست دی تھی منافقین کی، کیا ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ اسی پہ نہیں رکے، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا بیٹا میں دنیا سے چلا جاؤں تو بے فکر رہنا، جنازے کا اہتمام کرنے والے بڑے لوگ ہوں گے، تمہاری صرف ایک ذمہ داری ہے۔ ابا جی کیا؟ فرمایا ابو عبیدہ پر نظر رکھنا، اگر تو اس نے میرا جنازہ پڑھ لیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا،
اور اگر ابو عبیدہ نے میرا جنازہ نہ پڑھا تو سمجھ لینا کہ میرے ساتھ اس نے جھوٹ بولا ہے، میرا شمار واقعی منافقین میں ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے میں نے کیوں رکھی ہے؟ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے کائنات کی سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان ہے، اور اس قسم کی سازشیں کہ جی معجزات نہیں ہیں، ایسا فرقہ موجود ہے جو کہ حدیث کو یہودیوں کی سازش قرار دیتا ہے، ایسے بدبخت موجود ہیں جو معراج کو نہیں مانتے، معجزات کا انکار کرتے ہیں، قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ جناب ہم ان چیزوں کو کیسے تسلیم کر لیں، یہ تو ایک لالی پاپ ہے، جس طرح بچوں کو ٹافیاں دے کر بہلایا جاتا ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ جبکہ اصل بات یہ ہے کہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور پھر بات یاد آ گئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب کائنات نے بے پناہ مال بھی دیا ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ایمان کتنا، جس ہستی کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ یاد کریں، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے شرم کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ رب کائنات نے دل بڑا نرم دیا تھا، لیکن جب قبر کا تذکرہ آتا تو زارو قطار رونے لگتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، عثمان کیا معاملہ ہے؟ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، حساب کا تذکرہ ہوتا ہے، صراط کا تذکرہ ہوتا ہے، حشر کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تذکرہ ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آب کوثر کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے؟ جب قبر کی باری آتی ہے تو آپ کا رونا قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا سنو، باقی جتنے بھی قیامت کے مناظر ہیں، جتنے بھی قیامت کے مشاہد ہیں، وہاں پر انسان اکیلا نہیں ہوگا۔ اگر حشر ہے تو ساری دنیا اکٹھی ہوگی، جنت میں کوئی اکیلا آدمی تو نہیں جائے گا، جہنم میں کوئی اکیلا شخص تو نہیں جائے گا، پل صراط سے کسی اکیلے نے تو نہیں گزرنا، حساب و کتاب کسی ایک اکیلے شخص کا تو نہیں ہوگا۔ فرمایا قبر وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی دوسرا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے جب قبر کا تذکرہ آتا ہے تو اس وقت میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، بات اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ دلائل قرآن سے، حدیث سے انشاءاللہ آنے والے خطبہ ہے جمعۃ المبارک میں آ جائیں گے، اور میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس ذات بابرکات کی توفیق سے، ہم اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں صرف قرآن کی آیات مبارکات سے قبر کے عذاب کو ثابت کریں گے۔ اگلے جمعے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ عذاب قبر اللہ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید سے ثابت ہے، لیکن آج جو چیز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی ہونی چاہیے۔ قبر کا فتنہ، قبر کے حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھیے، ایک ہے قبر کی آزمائش اور ایک ہے قبر کا عذاب یا قبر کی نعمتیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آزمائش سے مراد فرشتوں کے سوال و جواب جو کہ انسان سے قبر میں ہوں گے، اور یہ ہر انسان سے ہوں گے۔ اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کفار سے قبر میں حساب و کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری چیز، قبر یا تو ہمارے لیے جنت کا ایک باغ یا جہنم کا ایک گڑھا۔ اور قبر سے مراد کیا ہے؟ ایک بار پھر عرض کر دوں کہ موت سے لے کر
قیامت قائم ہونے سے کے درمیان والی زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔